تو ایف آئی اے نے آن لائن مالیاتی فراڈ کرنے والے 12 رکنی پڑھے لکھے یعنی بڑے ایجوکیٹڈ قسم کے یہ بین الاقوامی گینگ ہے اور یہ بڑی ٹیکنالوجی کا جدید ٹیکنالوجی کا اے آئی کا استعمال کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. انگریزی عربی زبان میں مہارت رکھتے ہیں. معصوم شہریوں کو لوٹا ہے انہوں نے اور ان کا فراڈ نیٹ ورک پاکستان سے باہر مڈل ایسٹ تک پھیلا ہوا ہے. سو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اب یہ کیا کر رہے تھے, بلیک میلنگ, بھتہ خوری کر رہے تھے, شناخت چھپانے میں یہ ملوث ہیں. اور ظاہر ہے اب اس گینگ کے حوالے سے جو مزید خبر یہ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کا تعلق افغانستان سے ہے. یہ بڑی لیڈ ہے اگر دیکھا جائے تو چلیں جی اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف ملتان یاسر شیخ صاحب. شیخ صاحب پڑھے لکھے ملزمان ہیں, مختلف زبانوں پر مہارت رکھتے تھے. ویسے تو ہم ظاہر ہے کہ ہمیں بھی کئی کالز آتی ہیں کہ جی ہم فلانے بینک سے بات کر رہے ہیں, جی آپ کی فلانی کمپنیز میں آپ کا یہ اے ٹی ایم, اور وہ ہم سمجھ جاتے تھے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے یہ کسی بینک کا نمائندہ نہیں ہوگا, اور خاص طور پر جس طرح سے میسج کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن یہ والے ملزمان جو پکڑے گئے ہیں یہ تو ہائی ٹیک ہیں اور ہائیلی ایجوکیٹڈ بھی ہیں. پکڑے کیسے گئے یہ؟ دیکھیے اشفاق, یہ اگر کہا جائے کہ ایف آئی اے کی جو سائبر کرائم کی ساؤتھ ریجن کے اندر سب سے بڑی اور سب سے جسے کہہ سکتے ہیں کہ پبلک امپیکٹ کارروائی ہے, جس کے مطابق 12 رکنی جو گینگ ہے جو ہے اس کو برسٹ کیا گیا, پکڑا گیا. اور اگر ان کے جرائم کے اوپر اگر روشنی ڈالی جائے تو یہ جو ہے ان کو جو لیڈ کر رہا تھا وہ جواد نامی افغانستان سے جس کا تعلق ہے, وہ ملزم ان کو لیڈ کر رہا تھا. اور یہ خود کو کبھی بینک کا نمائندہ بنا کے لوگوں سے, اور کبھی اپنا مختلف کال سویپنگ کے ذریعے اور جعلی ویزا پروسیسنگ کے ذریعے, پرائز ڈسٹریبیوشن کے ذریعے جو ہے, اور جعلی امداد کا نام لے کے لوگوں کو جو ہے ٹریپ کر رہے تھے. کیونکہ یہ ان کے پاس انگلش اور انگریزی سمیت دیگر زبانوں پہ ان کو خاصا عبور حاصل ہے, اور اس عبور ہونے کی وجہ سے ان کا سافٹ ٹارگٹ جو ہے سادہ لوگ ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی انٹرنیشنل کرائم کے اندر بھی باقاعدہ ملوث رہے. کیونکہ جو ایف آئی اے کے ترجمان کی طرف سے جاری کی گئی ڈیٹیلز ہیں ان کے مطابق ان سے جو انٹرنیشنل جو غیر قانونی سمز کارڈ بھی برآمد کیے گئے, اسمارٹ فونز بھی برآمد کیے گئے ہیں. بیسکلی کرتے کیا تھے کہ یہ لوگوں جو ہم ایپ انسٹال کر لیتے ہیں اپنے موبائلز کے اوپر غیر قانونی طور پہ, ان کا ڈیٹا جو ہے ایپ کے ذریعے, ظاہری بات ہے کہ آپ اپنی انفارمیشن پٹ کرتے ہیں, بہت ساری اپلیکیشنز آپ سے آپ کا پرسنل ڈیٹا مانگتی ہیں اور آپ سے پرمیشن لیتی ہیں, تو یہ ڈیٹا جو ہے وہاں سے نکال کر خاصا بڑا جو ہے ان کا جرائم کی داستان ہے. یاسر, بینک کا نمائندہ بن کے اگر کال کرتے تھے تو یہ کیا صرف پاکستان میں ہی یہ فراڈ کر رہے تھے, یا ان کا یہ فراڈ کا سلسلہ مڈل ایسٹ اور دیگر کنٹریوں میں بھی جاری تھا؟ ہو سکتا ہے وہاں سے آپریٹ کرتے ہوں, نشانہ یہاں کے لوگوں کو بنایا. تھوڑا سا ہمیں یہ کلیئر کر دیے گا. اور لوگ کس طرح ان کے جھانسے میں آئے, لوگوں نے کیا انفارمیشن شیئر کی, او ٹی پی نمبرز ہوتے ہیں سم ٹائمز وہ لوگ پٹ کر دیتے ہیں یا وہ بتا دیتے ہیں, تو یہ آپریٹ کیسے کرتے تھے؟ صدف, اس پہ ان کا جو ہدف پاکستانی شہریوں کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ اور یورپ کے ممالک کے لوگ بھی تھے, اور انٹرنیشنلی بھی جو ہے ایف آئی اے کے پاس جو ریکارڈ موجود ہے, جو پاکستان میں آنے والے جو ہے سیاح ہیں ان کو بھی انہوں نے ٹریپ کیا. چونکہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ اگر ہم انہیں کہہ لیں کہ ان کو 4 سے 5 زبانوں پہ انٹرنیشنل لینگویجز پہ خاصا عبور حاصل ہے, بالخصوص عربی اور انگریزی پہ, تو یہ اس کے ذریعے اس کی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے یہ سارا ان سے ڈیٹا اور انفارمیشن کبھی بینک کا نمائندہ بن کے, کبھی مختلف جو ان کی ایپس وہ استعمال کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تو انٹرنیشنلی بھی کام کرتے ہوں گے نا, ورنہ پاکستان میں تو 2 زبانوں کی ضرورت ہے, وہاں پر پاکستان میں تو یا انگریزی کی ضرورت پڑ جائے یا پھر اردو کی. یہ باقی جو عربی انہوں نے سیکھی ہوئی تھی وہ تو کسی اور ملک میں بھی میرے خیال میں وارداتیں ڈالتے ہوں گے. یہ بالکل اشفاق, اس میں انٹرنیشنل کرائم کی بھی فہرست ایف آئی اے کے پاس موجود ہے. انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کو بھی انہوں نے ٹریپ کیا, ان کے بینک اکاؤنٹس کو بالکل بلینک کیا, اور جو ایف آئی اے کے پاس دستیاب معلومات ہیں اس کے مطابق تو یہ خاصا بڑا پاکستان کی انٹرنیشنلی سطح پہ بدنامی کا بھی باعث بن رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک لمبی فہرست ہے جو ابھی تک ان کو, جب ہماری ایف آئی اے کے ترجمان سے بات ہو رہی تھی تو ان کے مطابق کہ اتنا بڑا یہ ایک گینگ ہے اور اس کی نیٹ ورکنگ سے اس وقت پورے پاکستان میں بالخصوص پنجاب کے مختلف علاقوں میں جو ہے آپریشن چل رہے ہیں, کیونکہ یہ 12 لوگ ڈیٹیکٹ کیے گئے ہیں. ان کے ذریعے پوری چین کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ چین کو برسٹ کیا جائے, پکڑا جائے. اور اس سارے تناظر کے اندر حساس انفارمیشن بھی لوگوں کی لینے میں کامیاب ہوئے, اور یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جعلی ویزا پروسیسنگ کے ذریعے اغوا کاروں کی بھی مدد کر رہے ہیں کہ ان کو ٹریپ کر کے, جس طریقے سے ہیومن ٹریفکنگ کے جو
خوفناک قسم کے دھندے کے اندر بھی یہ لوگ ملوث پائے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا جعلی ویزا پروسیسنگ کے ذریعے اور جو ان کا نیکسس بنا ہوا ہے وہ مختلف ٹریول ایجنٹس کے ساتھ ہے، مختلف جو انٹرنیشنل غیر قانونی طور پر شفٹنگ کرتے ہیں لوگوں کے، ان کے ساتھ ہے کہ کتنا اماؤنٹ ہوگا پاکستانی شہریوں سے جو انہوں نے لوٹا ہوگا یا اس کو کسی بھی طریقے سے انہوں نے فراڈ کر کے اپنے اکاؤنٹ پہ منتقل کیا، کیا کس طرح کیا؟ دیکھیے صدف، اس میں جو مقررہ ہدف ہے یعنی کہ ایک عدد ہے وہ ابھی تک آفیشلی انفارم نہیں کیا گیا، لیکن جب ہماری بڑی تفصیل سے رات ایڈیشنل ڈائریکٹر عبدالغفار صاحب جو اس پوری کارروائی کو لیڈ کر رہے تھے، ان سے جب ہم نے بات کی، اس سے جو لیڈ ملتی ہے اس کا جو دائرہ کار ہے وہ تو اربوں روپے پاکستانی اور انٹرنیشنل اس پہ جا کے بنتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ لوکل جو ڈومینیٹڈ جو گروپس ہیں، جو کالعدم تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ ان کا لنک اسٹیبلش وہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ یہ کس طریقے سے، چونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ جو غیر قانونی طریقے سے کمائی گئی رقم ہے اس کا استعمال سرٹنلی جو ہے وہ غیر قانونی ہی پرپس پہ کیا جاتا ہے، اور اس میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹ بھی شامل ہونے کے امکانات موجود ہیں جو پاکستان میں انریسٹ پیدا کر رہے ہیں۔ چلیں جی ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ یاسر شیخ صاحب ملتان ہمارے ساتھ موجود تھے، اسی پر فردر ہم بات کر لیتے ہیں۔ عبدالغفار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں FIA سائبر کرائم ملتان سے۔ تھینک یو سو مچ عبدالغفار صاحب، یہ ذرا سمجھائیے گا ہمیں کہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ ایجوکیٹڈ تھے، ان کا جو ورکنگ تھی وہ بڑی ہائی ٹیک تھی، آپ لوگوں نے کیسے ان کو ٹریس کیا، پتہ کیسے ان کے بارے میں چلا کہ یہ وارداتیں کر رہے ہیں، اور پکڑے کیسے گئی ہے؟ دیکھیں، یہ روزانہ کی بیس پہ پاکستان کے مختلف سائبر کرائم سینٹرز میں یہ سینکڑوں شکایات ان کے متعلق آلریڈی موصول ہوتی ہیں، اور ہمارے پاس اسٹرانگ سورسز بھی ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ گروہ کی صورت میں کام کرتے ہیں، اور یہ خاص کر جو یہ گروہ پکڑا گیا اور جن کے اوپر ہم نے کیس رجسٹر کیا ہے، یہ واقعی ایجوکیٹڈ ہے، اور ان میں سے 3-4 لوگ اس طرح کے ہیں جن کا برتھ ہی سعودی عربیہ میں ہوا ہے اور ان کو عربی پہ پورا عبور حاصل ہے، اور ان کا ٹارگٹ بھی موسٹلی گلف کنٹریز کے جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں وہ ہیں، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں موجود جتنے بھی پاکستانی اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں یہ سب کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اور مین ٹارگٹ کیسے کر رہے تھے؟ کالز کرتے تھے، اپروچ کیسے کرتے تھے، ہیکنگ کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ یہ ان تمام جو سکلز ہیں جس میں ہیکنگ ہے، امپرسونیشن ہے اور یہ سپوفنگ ہے، ان پہ ان کو پورا عبور حاصل ہے۔ ان کے پاس وہ تمام نمبرز بھی ہیں، جن کنٹریز کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے اسی کنٹری کا یہ واٹس ایپ یا وہاں کا بینک کا نمبر بھی یہ کال ماسکنگ کر لیتے ہیں، اور وہاں ان کے شہریوں کو یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے وہ کسی بینک کے نمائندے یا لا انفورسمنٹ سے کال آ رہی ہے، تو یہ تھریٹ کرتے تھے کہ آپ اپنا اکاؤنٹ اپڈیٹ کریں، اور اسی بہانے سے یہ ان کا OTP لے کے اپنے پاس جنریٹ کر کے تو پاکستان میں مختلف جو ڈمی اکاؤنٹس ہیں، جو برانچ لیس بینکنگ اکاؤنٹس ہیں، ان میں ٹرانسفر کرتے۔ مین وائل ان کے ساؤتھ پنجاب میں جو ہے نا وہ تقریباً مضبوط ریکارڈ ہیں، اور یہ ڈیفرنٹ ایریاز میں گروہ کی صورت میں کام کرتے ہیں۔ یہ ایک گروپ نہیں ہے، یہاں پہ سینکڑوں ایسے گروہ ہیں جو اسی طرح کا۔ ہماری کوئی اسپائنگ انفارمیشن تھی، اور ان کے خلاف کافی شکایات بھی تھیں کہ انہوں نے پاکستانی شہریوں کے ساتھ بھی فراڈ کیا ہے، جیسے کسی کا بھی کہنا کہ میں نے آپ کا بچہ اغوا کیا ہوا ہے، اور دوسرا کسی کی فیس بک سے پکچر اٹھا کے جو مختلف لوگوں کو کہنا کہ جی میں کہیں پہ پھنس گیا ہوں، مجھے پیسے بھیج دیں، جی فلانے تھانے میں آ جائیں۔ تو غفار صاحب ایک چیز سمجھائیے گا کہ یہ تو چلیں پتہ لگ گیا کہ طریقہ واردات کیا تھا، لیکن یہ گینگ ملتان سے کام کر رہا ہے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل سمز بھی رکھتے ہوں گے، باقی چیزیں بھی رکھتے ہوں گے، وہ ٹریس کیسے ہوئے کہ یہ ان کا لوکیشن ملتان ہے؟ جی ہمارے پاس ان کو لوکیٹ کرنے کی تمام ٹیکنالوجی الحمدللہ ٹیکنالوجی موجود ہے، اور ہمارے پاس پوری انفارمیشن بھی تھی کہ گارڈن ٹاؤن کے کس گھر میں یہ اس کی چھت کے اوپر بیٹھ کے یہ سارا دن یہی کام کرتے ہیں، اور ان کے خلاف کافی کمپلینٹس بھی تھیں، اور یہ کوئی ملتان کی پہلی کارروائی نہیں ہے، الحمدللہ پچھلے 2 مہینے میں یہ چوتھی کارروائی ہے جس میں ہم نے اسی طرح کے گینگ بسٹ کیے ہیں، اور اس میں کچھ غیر ملکی بھی ہیں، بس انہوں نے ان کو عربی پہ بھی پورا عبور حاصل ہے، یہ انگلش بھی بہترین بولتے ہیں اور پشتو بھی۔ جس کنٹری کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے اس کنٹری کا انہوں نے پورا لینگویج پہ عبور رکھنے والا
जो है वो कॉलर इन्होंने रखना है, जो वहाँ का नुमाइंदा बन के वहाँ के बैंकिंग इंफॉर्मेशन से फिर उनको फिर इस तरह से ये पूरी लूट मार करते हैं। चलें, इस हवाले से हम यही कहेंगे कि FIA ने बड़ा ज़बरदस्त ये काम किया है। थैंक यू सो मच अब्दुल गफ्फार साहब।